الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء أما بعد قال تعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ میرے قابل احترام مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل حدیث ہے، حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے جو روایت ہے، فرمانے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ہم سب کو وعظ فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مبارک مہینہ آنے والا ہے جو بہت مبارک اور بڑا محترم ہے، اور اس میں ایک رات ہے جسے شب قدر کہتے ہیں جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا ہے، اور اس کی رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہے تو کرے، جیسا کہ غیر رمضان میں فرض کو ادا کیا، جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان کے اندر 70 فرضوں کو اس نے ادا کیا۔ اور یہ مہینہ صبر کا ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کا افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور اس کے روزے کے ثواب کی مانند اس کو بھی ثواب عطا فرمایا جائے گا جو افطار کروا رہا ہے، اور اس کے ثواب میں سے کچھ کمی نہ کی جائے گی۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے تو ہر شخص یہ طاقت رکھتا ہی نہیں کہ کسی کو روزہ افطار کرائے، ہم تو غریب لوگ ہیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ پیٹ بھر کر کھلانے پر موقوف نہیں ہے، ثواب تو اللہ جل شانہ ایک کھجور پر افطار کرانے پر بھی عطا فرما دیتے ہیں، ایک گھونٹ پانی پلانے پر بھی عطا فرما دیتے ہیں، ایک گھونٹ لسی پلانے پر بھی اسے افطاری کے وقت میں عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے، اور درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں ہلکا کر دے اپنے غلام یعنی خادم کے بوجھ کو تو حق تعالی شانہ اس کی مغفرت فرماتے ہیں، اور آگ سے اسے آزادی فرماتے ہیں۔ اور 4 چیزوں کی اس کے اندر میرے نبی نے فرمایا کہ کثرت کرو۔ 2 تو ایسی ہیں کہ جن کا تمہاری ذات سے تعلق ہے، اور 2 ایسی ہیں جن کا تمہاری ذات سے تعلق نہیں۔ ایک تو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی کثرت کرو، اور دوسرا استغفار کرو، اور 2 چیزوں کو طلب کرو، ایک جنت اور ایک جہنم سے بچنے کو اللہ سے مانگو اور طلب کرو۔ اور جو شخص روزے دار کو پانی پلاوے گا، حق تعالی شانہ قیامت کے دن میرے ہوش سے ایسے شخص کو پانی پلائیں گے، اور اس کے بعد وہ جنت کے اندر جب داخل ہوگا تو جب تک اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ تو اگر ہم ان چیزوں کا اہتمام کریں تو اللہ تعالی ہم سے راضی ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ یہ پوری کی پوری طویل حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنائی، اور آپ نے فرمایا کہ ان چیزوں کا اہتمام کرو۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس حدیث کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی ان ساری چیزوں کے اوپر اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔